کہتے ہیں، جبکہ اس کا نام آج کی اس نشست میں کراچی آمد کے بعد کیا رکھا ہے ہم نے؟ تقریر کی جگہ پر تکلیم، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، ٹھیک ہے؟ تو ذرائع ابلاغ جو ہیں وہ دو ہیں، نمبر ایک تحریر اور نمبر دو تکلیم۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ ذرائع ابلاغ کیا ہوتے تھے؟ دو، تحریر اور تقریر، مگر اب کیا ہے؟ ذرائع ابلاغ نمبر ایک تحریر اور نمبر دو تکلیم، یعنی بات کرنا، کلام کرنا۔ تو آپ کے سامنے قرآن پاک کی چند آیات پیش کی جا رہی تھی کہ جس سے خطابت کی اہمیت اور فضیلت جو ہے اظہر من الشمس ہو رہی تھی۔ ان میں سے جو ہے نمبر 7 ذکر ہو چکا تھا، نمبر 8 ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، سورہ زاریات آیت نمبر 55۔ فرمایا اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نصیحت کرتے رہیں کہ بے شک نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ تو جیسے حضور کو فرمایا فذکر، اے میرے محبوب آپ نصیحت کرتے رہیں، مایوس نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا۔ اسی طرح آپ چونکہ وارثان علوم نبویہ ہیں، حضور کے وارث ہیں، تو آپ کو بھی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا حضور کے توسط اور وسیلہ کے ساتھ کہ فذکر، آپ بھی عوام کو، لوگوں کو، سامعین کو، مجمع کو نصیحت کرتے رہیں، اس لیے کہ نصیحت اہل ایمان کو کیا دیتی ہے؟ فائدہ دیتی ہے۔ آپ کا کام ہے، دراصل ہمارا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم فوراً سے پہلے نتیجے پر غور کرتے ہیں کہ نتیجہ برآمد کیوں نہیں ہو رہا۔ ارے بابا، جب شادی ہوتی ہے تو 7ویں دن بچہ ہو جاتا ہے یا 9 ماہ لگتے ہیں؟ 9 ماہ لگتے ہیں۔ تو آپ سپیچ کرنے کے بعد، واعظ کرنے کے بعد، تقریر کرنے کے بعد، خطاب کرنے کے بعد، تکلم کرنے کے بعد، گفتگو کرنے کے بعد، تکلیم کرنے کے بعد، بیان کرنے کے بعد فوراً یہ نظریہ اور سوچ کیوں وابستہ کر لیتے ہیں کہ ابھی پورا علاقہ مسلمان ہوگا، ابھی پورا علاقہ شرک و بدعت کو چھوڑ کر توحید و سنت پر آئے گا؟ ہم پھر یہ کیوں فوراً اپنی امید اس کے ساتھ وابستہ کر لیتی ہیں؟ یاد رکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امیدیں اس طرح وابستہ نہیں کی، بلکہ اللہ پاک فرماتے ہیں اے محبوب آپ کا کام ہے وما علینا الا البلاغ، پہنچا دینا آپ کا کام ہے۔ مانتے ہیں نہیں مانتے یہ ان کا کام ہے، یا رب العالمین کی ذات کا کام ہے، ان کا آپس کا معاملہ ہے، آپ کے ذمہ یہ نہیں ہے۔ لست علیہم، آپ تھانے دار نہیں ہیں، آپ نگہبان نہیں ہیں، آپ چوکیدار نہیں ہیں۔ ہم آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ اس نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا اور اس نے پڑھ لیا، بس ہم آپ سے یہ پوچھیں گے آپ نے یہ کام کیا یا نہیں کیا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ آپ کی ذمہ داری ہے جو آپ کی طرف اتارا جا رہا ہے آپ اس کو پہنچا دیں۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا، یعنی جو ہم نے آپ کو دیا، جو آیات ہم نے آپ کو دی، جو احکامات ہم نے آپ کو دیے، جو مسائل ہم نے آپ کو دیے، جو رہنمائی کی باتیں ہم نے آپ کو دی ہیں، اگر آپ نے وہ نہ پہنچائیں تو پھر ہم آپ سے پوچھیں گے گویا آپ نے کار رسالت کو ادا نہ کیا، لیکن اس نے قبول کیا یا نہیں کیا اس بارے میں ہم آپ سے سوال نہیں کریں گے۔ تو جب حضور سے سوال نہیں ہوگا تو بھائیو آپ سے بھی سوال نہیں ہوگا۔ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ خطابت کی غرض و غایت کیا ہے؟ خالق کا پیغام مخلوق تک پہنچانا، منوانا نہیں، پہنچانا۔ ہماری ذمہ داری فقط اتنی ہے، باقی اللہ کے ساتھ ان سے پوچھیں گے بھی یہ پہنچا چکے تھے، آپ نے ان کی بات کے اوپر لبیک کیوں نہیں کہا، بات کو مانا کیوں نہیں ہے؟ یہ ان کا گریبان پکڑا جائے گا، ہمارا گریبان نہیں پکڑا جائے گا۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نمبر 9 فرمایا فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 9، 30واں پارہ۔ اے لاڈلے پیغمبر، پس آپ نصیحت فرماتے رہیں بشرطے کہ نصیحت ان لوگوں کو فائدہ عطا کرے۔ ٹھیک ہے، اس میں بھی نصیحت کرنے کا ذکر ہے کہ آپ نصیحت کرتے رہیں۔
نمبر 10 فذکر انما انت مذکر، فرمایا کہ اے سونے نبی آپ نصیحت فرماتے رہیں، آپ تو نصیحت ہی فرمانے والے ہیں۔ آپ کے ذمہ کیا؟ نصیحت فرمانا، نصیحت منوانا نہیں۔ فرمانا تو ہے، منوانا نہیں۔ اس لیے میری اور آپ کی ذمہ داری بھی نصیحت کرنا ہے، لیکن نصیحت کو منوانا نہیں۔ نمبر 11 اللہ پاک فرماتے ہیں فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، یہ سورہ طور ہے، آیت نمبر 29 ہے۔ فرمایا سنو اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر، امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید الاخرین، سرور کونین، محبوب خدا، حبیب خدا، احمد مصطفیٰ۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب آپ بیان کریں اور آپ کسی بات کو بھول جائیں تو عوام کو تو تاثر دینا نہیں کہ میں بھول چکا ہوں، ورنہ عوام کہیں گے چنگا خطیب ابھی بھول گیا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر آپ کی حدیث پاک بیان کرنے لگے، آپ نے کہا جی امام کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ بھول گئے۔ اب اگر آپ کے وہ کیا تھی تو لوگوں کو تاثر غلط جائے گا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، آپ کہیں امام کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اب آپ بھول گئے تھے نا، آپ نے کہا اللہ اللہ میں کیا بتاؤں آپ کو، وہ کیسی ہستی ہے کہ جس کا ایک ایک بول وما ینطق عن الہویٰ سے ہو کر آتا ہے۔ اللہ کیا بتاؤں، یہ وہ زبان نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں کہ جس پر خدائی پہرا ہے۔ اب آپ کو یاد نہیں آ رہی، اس دوران یا تو آپ یاد کر لیں اور اس کو بیان کر دیں، اگر یاد نہیں آئی اللہ اس سے قبل میں آپ کے سامنے ایک اور بات رکھتا ہوں، سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ مجمع کو تاثر نہیں دینا کہ میں بھول چکا ہوں، ورنہ جب آپ بھول چکے ہیں تو مجمع آپ کی اس ویکنس اور کمزوری کی وجہ سے آپ کے بیان کا جو پہلے تاثر قائم تھا یا بعد میں ہونا تھا وہ سارا کا سارا گراف گر جائے گا، زائل ہو جائے گا۔ آپ نے کوئی ایسا پوائنٹ چھوڑ دینا ہے کہ مجمع یہ نہ سمجھے کہ یہ بھول چکا ہے، بلکہ مجمع سمجھے کہ یہ تو نقطے پہ نقطہ ڈال رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیا کرنا ہے؟ اللہ اللہ کیا بتاؤں آپ کو یار، کمال کر دیا اللہ، شاعر بھی پکار اٹھا۔ وہ نبی جس کی میں حدیث پاک بیان کرنے لگا ہوں، وہ تو ایسا ہے جب اپنی مبارک زبان سے کوئی لفظ نکالتا ہے تو موتی رول دیتا ہے، پھول گراتا ہے، پھول برساتا ہے، جب وہ بولتا ہے تو معرفت کا نور برستا ہے۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ سامع عزیز محتشم، جی میرا چاہتا ہے کہ میں حضور کی حدیث سے پہلے آپ کو یہ واقعہ سنا دوں، ٹھیک ہے؟ یہ تو آپ کو پتا ہے کہ آپ بھول چکے ہیں، سامعین کو آپ نے یوں چکمہ دے دینا ہے، اسی کو خطابت کہتے ہیں۔ جی تو بات کر رہا تھا میں حضور علیہ السلام، اچھا میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھنے لگا تھا اور پھر ترجمہ کرنے لگا تھا، مگر میں نے جان بوجھ کر، چونکہ میرے سامنے تھی لیکن میں نے بھولنے والا انداز آپ کے سامنے پیش کیا کہ میں بھول چکا ہوں کہ وہ آیت کیا تھی۔ تو میں نے کہا آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر، امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید الاخرین، سرور کونین، محبوب خدا، حبیب خدا، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مجھے یاد آ کہ میں کہتا ہوں حضور علیہ السلام کو اللہ پاک فرماتے ہیں اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نصیحت فرماتے رہیں، پس آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے نہ تو کاہن ہیں یعنی جنات کے ذریعے خبریں دینے والے ہیں اور نہ ہی دیوانے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد 12 نمبر آیت مبارکہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس شخص سے زیادہ خوش گفتار، کیا کہا؟ گفتار۔ میں نے کہا تھا کہ لفظوں پر غور کرنا ہے، ہم عام طور پر لفظ ویسے منہ سے ادا کر دیتے ہیں، لفظوں کی بناوٹ پر، لفظوں کی ترکیب پر غور نہیں کرتے کہ یہ لفظ ہے کیا، بنا کیسے، اس کا معنی مفہوم کیا ہے۔ تو میں نے کہا گفتار، یہ گفت جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے جس کو کہتے ہیں بول، جس کو کہتے ہیں تکلم، جس کو کہتے ہیں بیان، جس کا معنی ہے بات، جس کا معنی ہے کلام۔ یعنی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس بندے سے زیادہ خوش گفتار
خوش بیان اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے؟ آپ سے اللہ پاک مخاطب ہیں کہ آپ یہاں پر فن خطابت سیکھنے کے لیے آئے ہیں، آپ کا مقصد کیا ہے؟ ہم اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں، اللہ کا پیغام مخلوق تک پہنچائیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ کمتر نہیں ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ مایوس نہ ہوں کہ آپ کوئی کم تر فن سیکھ رہے ہیں، بلکہ آپ تو بہت اعلیٰ فن سیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ آپ نے احسن طریقے سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے۔ اس سے بڑی اور خوش نصیبی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ رب کہہ رہا ہے من احسن قولا ممن دعا الی اللہ، تم سے بڑا کوئی خوش گفتار نہیں ہے، اس لیے کہ تمہارا مقصد ہے کہ مخلوق کو خالق کے ساتھ جوڑنا، خالق کا پیغام مخلوق تک پہنچانا۔ تو یہ 12 آیات مبارکہ ہیں قرآن پاک کے اندر کہ جس کے اندر خطابت کی فضیلت کو اور خطابت کے وجود کو ذکر کیا گیا ہے۔ اب خطابت کی اہمیت کے اوپر جو ہے نمبر 1 آیت مبارکہ، فرعون نے اپنی قوم سے دوران خطاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا تھا؟ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ، کہ اس کو تو بیان بھی نہیں کرنا آتا۔ کون کہہ رہا ہے؟ بولو، ارے بابا بولو۔ فرعون کس کو کہہ رہا ہے؟ قوم کو کہہ رہا ہے۔ کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ حضرت موسیٰ کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ اس کو بیان کرنا نہیں آتا۔ اتنی زیادہ اہمیت ہے خطابت کی، بیان کرنے کی، اور فصیح و بلیغ انداز کے اندر اپنی بات جو ہے لوگوں تک ڈیولپ کرنے کی، منتقل کرنے کی، پہنچانے کی، کہ فرعون جیسا ملعون شخص بھی نبی پر اٹیک کرتا کہ اس کو فن خطابت نہیں آتا۔ تو اس سے اندازہ لگائیں خطابت کی اہمیت کیا ہے۔ نمبر 2، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اے اللہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ میری بات کو یہ لوگ سمجھ سکیں، تاکہ میری بات کو یہ لوگ سمجھ سکیں۔ اس سے اندازہ کریں کہ خطابت کی اہمیت کیا ہے۔ حالانکہ بولتے تو وہ پہلے بھی تھے، جیسا کیسا بھی بولتے تھے، ٹھیک ہے، جیسا کیسا بھی بولتے تھے وہ تو پہلے بھی بولتے تھے، مگر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ میں بات کروں تو کیا بن جائے؟ قولا بلیغا بن جائے، ان کے دل میں اتر جانے والی بات بن جائے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں خطابت کی اہمیت و فضیلت کیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا اور ہمارا ساتھ چلتا رہے گا، آپ کھانا کھا کر پیٹ کو بھر کر مگر قلوب و ذہان کے کشکول کو اور وسیع کر کے دوبارہ تشریف لائیے گا، ہم آپ کے منتظر ہوں گے، اور اس وقفے کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔